پروگرام کے اس تیسرے حصے میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام پہ جانے سے پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی ملت تشیع کے مسائل کے اوپر اور مجموعی طور پر امت مسلمہ کے مسائل پر کہ کس طرح سے اس فتنہ خارجیت سے جو ہے نبرد آزما ہوا جائے، اور اس پر ہماری بات ہوئی کہ جو قومیں جو ہے شہداء کو جو مطلب یاد نہیں رکھتی وہ اپنے جو ہے وہ مطلب وہ ان کا سارا مورل جو ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ اس حساب سے استقامت نہیں دکھا سکتی. تو آج جو ہے وہ دو شہداء کی برسی ہے. ایک ان کے لیے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین سے کہ وہ سورہ فاتحہ میں اور صلوات میں ان کو یاد رکھیں. ایک ہیں پروفیسر سید تقی ہادی صاحب جو کہ 28 فروری کو شہید کیا گیا تھا کراچی میں، ہم سے جدا ہو گئے تھے، اور دوسرے ہمارے جواں سال سید دانش عباس زیدی. یہ ہمارے دو شہداء آج کے دن جو ہے وہ گزشتہ برسوں میں جو ہے وہ شہید ہوئے، ہم سے جدا کر لیے گئے. ان کی برسی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے دوسرے کالر کو شامل کریں گے پروگرام کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد علی بھائی. السلام علیکم رحمۃ اللہ جناب 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 آپ کا پروگرام دیکھیں، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو ہائی لائٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے. میری بہن ذکر کر رہی تھی اور اولاد کی تربیت پہ بھی بات کی. پھر آپ کا لکھا ہوا ہے ایک ہوں مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے. تو یہ مسلمان تو اب میرے خیال سے یہاں سے نکالے، یہاں پہ انسان لکھنے گئے ایک ہوں انسان حرم کی پاسبانی کے لیے. وہ اصل مسلمان اسلامی انسانی ہوتا ہے، اور جو خارجی ہو جائے وہ نہ مسلمان رہے گا نہ انسان رہے گا. ہاں یہ تو آپ کی بات نہیں. میں تو دوسرے مذاہبوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا بھی آپ مل کے بات کرنی چاہیے. بالکل. تو اب دیکھیں کہ بات کی اولاد کی تربیت کی جب بہن بات کرتی ہیں تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد نہیں، اب بچوں کی تربیت جب آپ اپنے ذہن میں ڈالیں گے نا بچوں کی تربیت، تو پھر کیونکہ اب ہم بہت کلوز ہو چکے ہیں. پہلے تو ہم اس کو ولیج کہتے تھے پوری دنیا کو، اب ولیج نہیں، اب تو دل اس سے بھی چھوٹا ہو گیا یہ والا. تو جب ہم اولاد کی تربیت کی بات کریں گے میری بہن، تو اب ہم نے بچوں کی بات کرنی کہ بچوں کی تربیت، اس میں سب بچے آ جاتے ہیں. تو اس میں مذہب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا میسج ہے. تو میرا بھائی ایک بہت پیارا آیا تھا، کالر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اب ٹائم آ چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے اس کو عام کیا جائے اور اس کی روشنی میں چلا جائے. میں اپنے بھائی کو یہی کہوں گا کہ میں ایک واقعہ بھی سناؤں گا. اب مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہ مذہب بن چکا ہے. بھائی اب مذہب بن چکا ہے، اب وہ پیغام نہیں رہا. میں نے پاکستان میں بچپن تھا جب، تو میں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کے خلاف 9 ستاروں کا اتحاد بنا اور انہوں نے بھٹو صاحب کا تختہ الٹ دیا. اچھا میں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اپنا کہ ایک حکومت ہوتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے حکومت کا تختہ الٹ دیتے ہیں. جب محرم آ گئے، اسی دوران محرم آئے تو میں یقین جانیے گھر سے بڑی تیاری سے نکلا اور ہمارے ساتھ اپنا امام بارگاہ وہاں پہ پہنچا. امام بارگاہ اپنا ادھر سے جلوس ارلی دا مارننگ اب ہم نے اپنا نکلے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب بہت رش ہے، اب سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اب کیا ہوگا کہ اب کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی. علی بھائی ہم گلیوں سے ہوتے ہوتے مین بازار سے ہوتے ہوتے ہم اپنا پورا جلوس جو ہے نا سارا واپسی ہم شام کو کربلا میں وہاں پہ آ گئے، اپنا امام بارگاہ میں آ گئے. میں نے کہا کہ یار یہ تو ہم تو واپس اپنے امام بارگاہ میں آ گئے. تو میں نے کہا اس سے تو حکومت کو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر آج مجھے جب میں 50 سال کا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ یہ پتا کیا ہوا ہے کہ یہ مذہب بن چکا ہے. یہ حکومتوں کی تھریٹ نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھا. اگر محرم کے دن حکومتوں کو نواز شریف کو پتا ہو کہ آج امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے نے باہر نکلنا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری حکومت نہ رہے. یہ ان لوگوں تک یہ پیغام امام حسین علیہ السلام کا نہیں پہنچا. اس کے اوپر بھی ہم کو غور نہ کرنا پڑے گا. اسی لیے ہمارے علامہ اقبال جو تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کی بھی ایک میں سوچ آپ کو بتاتا ہوں. علی بھائی آپ کی ٹیبل میں بات رکھتا ہوں. علامہ اقبال صاحب جب بھارت میں تھے، پاکستان میں وہ بھارت ہی سارا تھا، ہندوستان تھا، تو وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. جیسے ہی وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں آتے ہیں تو یہاں پہ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے یہی کہا ہے، ایک بات اور کہی تھی کہ ریکنسٹرکشن کا ایک لفظ یوز کیا تھا کہ اب اسلام جو ہے، میں پوری مسلم امت کو یہی کہتا ہوں کہ علامہ اقبال صاحب نے لاسٹ بات جو کہی تھی بہت اچھی کہی تھی کہ یہ اسلام اب کھنڈر بن چکا ہے، اس کو ریکنسٹرکشن کرنے کی ضرورت ہے. اور ریکنسٹرکشن جب آپ کریں گے
उसी तरह करेंगे। जिस वक्त आप अपना घर बनाते हैं तो ये तफरीक नहीं रखते कि ये जो मजदूर काम कर रहा है ये ईसाई है, ये हिंदू है, ये ईंटें लगा रहा है, मेरे घर बना रहा है, तमीर कर रहा है मेरे साथ, जो सीमेंट लगा रहा है ये तो गैर मुस्लिम है, मेरा घर तमीर कर रहे हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए दोबारा आपको प्लेटफॉर्म है और नई तहरीक बुलानी पड़ी। नई तहरीक से मुराद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो असल जो पैगाम है यही एक तहरीक है। दुनिया में आप जितनी मरी तहरीकें देख लें वो नहीं कामयाब हो सकती, सिर्फ और सिर्फ एक तहरीक है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक है। अगर इसको मजहब से दूर ले जाएं और इस तहरीक को रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज करें तो खुदा की कसम कल पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। ये जो दहशत गर्द हैं, ये जो गर्दनें उतार रहे हैं, ये जो भूख से बच्चे मर रहे हैं, मसला यही है कि अब मेरे अहले तशरीफ भाई क्या इसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को स्टिल अभी तक कंटिन्यूज करना है मजहब के, और या इस तहरीक को आम करना है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है, ये आपके टेबल के ऊपर है। और नई तहरीक लंदन में बैठे हुए हैं, नकवी साहब आते हैं, सब कॉलर आते हैं, बड़े बड़े प्यारे कॉलर आते हैं, अली भाई आप मेरी बहनें, मैं आप पैगाम पहुंचाता रहता हूं, लेकिन मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब टाइम आ चुका है। ये प्लेटफॉर्म से, लंदन के प्लेटफॉर्म से अगर आवाज नहीं उठी तो फिर समझ लो कि मुसलमानों तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है, इसके सिवा मैं कुछ नहीं कह सकता। नई तहरीक के लिए, नई बुनियादों के लिए, नई सीमेंट के लिए, नई कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो जाओ, इसके अलावा हमारा कोई चारा नहीं। तो हमारी रोज गर्दनी करती रहेगी। एक के लिए नहीं सोचना, आज आपने सोचना है तो, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे? रहमतुल आलमीन के पोते थे। तो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर हमने इमाम बारगाह तक महबूब करना है तो फिर आपके गुजर है वो पूरी दुनिया के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए थे भाई, पूरी इंसानियत के लिए आए थे। आज आपने जब इंसान को भूखा मरते हुए देखना है, कत्ल हुए देखना है, तो अब क्या करना है? आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज बुलंद करनी है। तो ये नहीं कि सिर्फ मखसूस एक छोटे से दायरे के अंदर महसूस करके बाहर निकलेंगे और वो रामपुर रोड से होते हुए, ईस्टर्न से होते हुए वापस फिर कहां पे आ जाएंगे? इमाम बारगाह आ गए। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफर नहीं था भाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर ये सफर होता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से बाहर निकले, वहीं चक्कर लगा के वापस चले जाते। वो क्यों मक्का गए? वो वहां से मक्का से करबला तक क्यों गए? ये सफर बहुत लंबा है भाई, इसके लिए तैयारी करो। और अल्लाह ताला ने आपको लंदन का प्लेटफॉर्म दे दिया और एक नई तहरीक, नई बुनियाद के लिए तैयारी करो। इंशाअल्लाह ताला मायूस नहीं होना, इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आवाज उठेगी और हमारे ही हम बूढ़ा होने से आपकी दाढ़ी मुबारक ब्लैक है, मैं चाहता हूं कि इसी ये जो ब्लैक जो है आपके दाढ़ी मुबारक है, इसी के अंदर हम इनकलाब देख लें। नहीं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत लंबी उम्र पड़ी है, अगर सफेद बाल भी हो गए तो रब ताला से हम मायूस नहीं होंगे। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम आगे लेके चलेंगे अगर इसको मदद से निकाल दिया। जज़ाकल्लाह खैर अली भाई टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अब शामिल हुए, जैसे कि आपने फरमाया कि ये जो पैगाम है ये है ही आफाकी और उसके ऊपर अभी गुफ्तगू करेंगे और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफती भाई, मैं आदित मुफती बात कर रहा हूँ। अरे जनाब 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 मुफती साहब, खुदा सलामत से खुश रखे आप लोगों को। मैं बोल नहीं सकता, अब भी सुनाने में आदम सुन चुका मैं करबला की। और ये देखिए खुदा की कुदरत, खुदा आप लोगों को इतनी बरकत दे जिसकी हद नहीं। मौला चाहे मैं अपनी एक इबादत करता हूँ छोटी मोटी और आप लोग सब मिलकर बोले वो करिए। शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे कैबरी या अली, नारे सदरी या अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, हर दम अली अली, हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद। हिदायत टीवी जिंदाबाद। आपकी टीम माजिद मुस्वी, न्यू जर्सी, अमेरिका। शुक्रिया या अली मदद, मौला अली मदद। बहुत शुक्रिया। माजिद मुस्वी साहब अमेरिका से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और आप ज़ीनत बना करते हैं हिदायत टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कॉल करके। खुदा आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। तो बात सर एक और कॉलर को शामिल करूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब मोहम्मद याकूब साहब। जनाब मोहसिन साहब, जनाब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मेहमान को भी मैं के साथ सलाम अर्ज करता हूँ
اور آپ لوگوں کی باتیں بھی سنو اور تصویریں بھی دیکھی ہے. کیا کہنے, یہ نقلی مسلمانوں کا کلمہ سنو اور ان کے کام دیکھو, شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ گناہگار اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے. یہ وہ گناہگار ہیں جو چہرہ جس کا ہے آپ لوگوں نے دکھایا ہے, یہ اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر سے مسلمانوں کی حرمت کرتے ہیں, بچوں کو مارتے ہیں, سکولوں میں بم مارتے ہیں اور ماں بارگاہ میں بم مارتے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو نام کے مسلمان اور کام کے زیرو ہیں. تو ان کی شکلیں دیکھ کر بھی پتہ چل جاتا. مسلمان عام لوگوں کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے اور شیطان کے راستے میں بیٹھنا چاہیے جس طرح شیطان مومنوں کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے. تو ہم کو ان کی طاق میں لانا چاہیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ٹائم میں تیار رہنا چاہیے اور ان کو گولیوں سے پتھروں سے. اور جب آپ کھڑے ہو جائیے اللہ تعالیٰ کا ایمان لے کر, تقویٰ لے کر, تو اللہ تعالیٰ ان کو باشوں کے ذریعے مارے گا. لیکن کھڑا ہونا ضروری ہے آگ کے اوپر. جب کھڑے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ نازل ہو جاتی ہے, لیکن اس سے پہلے کھڑا ہونا ضروری ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں. آپ شنابوں کا شکریہ, آپ کی ٹیم کو بھی ادب کے ساتھ سلام اور سب مومنوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگوں کو پھر ادب کے ساتھ سلام کرتے ہیں. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. آپ شامل ہوئے اور جو ہے وہ اپنے رائے کا اظہار فرمایا اور یقیناً جو ہے وہ بہت ہی محترم ہے آپ کی, آپ تمام کالرز کی رائے ہمارے نزدیک, کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں, جو چیزیں ہم محنت کرتے ہیں, چیزیں جمع کرتے ہیں, ان چیزوں کو آپ کو سامنے پیش کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں جو ہے وہ نظر کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میسج کتنا اسپریڈ ہوتا ہے, کتنا وہ اس پر رزلٹ آتا ہے. تو ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے کالرز ہمارے لیے کہ ہم اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا آپ سراہتے ہیں ہمارے کام کو, ہمیں ایک حوصلہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس شدید جو ہے بالکل عالم اسلام کی طرح پاکستان جو ہے وہ ان کے طاغوتی شکنجے کے اندر ہے, اور وہ شخصیات دندناتی اسلام آباد میں پھر رہی ہیں. تو اس پہ ہماری تیاری علیحدہ سے کیا ہوگی, کیونکہ سب سے پہلا ہدف ہم ہیں اور ہم بنتے چلے آئے ہیں. تو اسی کے اوپر جب بات کریں, بڑا عجیب سینیریو ڈیولپ ہوا ہے کہ بالکل کہ مطلب ہم لوگوں کی کیا تیاری, ہماری کوئی بھی اگر دیکھا جائے, اگر ایمانداری سے سوچا جائے, ہماری کوئی بھی تیاری نہیں ہے, بالکل بھی ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. لوگ آتے ہیں, میں نے جیسے پہلے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کال آ گئی تھی اور میری بات بیچ میں رہ گئی تھی کہ جو اہل سنت جماعت ہے وہ تو ہمارے برادرین ہیں, ہمارے مومن بھائی ہیں, کیونکہ ان کی جماعتوں میں پہلے یہ لوگ خوارج گھس گئے اور پھر اس کے بعد ان کی جماعتوں سے نکل گئے ہیں, تو اب وہ ان کی جماعتوں میں بھی نہیں گھس سکتے, لیکن اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور ہم اہل سنت ہیں. لیکن یہ اہل سنت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا مذہب اور رسول اللہ کی سنت یہ نہیں کہتی کہ آپ ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دو, چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو. کیونکہ ہر چیز کی جیسے کہتے ہیں نا کہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, تحقیق ہوتی ہے. اگر کسی نے کوئی جرم بھی کیا تھا جناب رسول خدا کے زمانے میں, حضرت علی کے زمانے میں, ہمارے ائمہ کے زمانے میں, تو انہوں نے اس چیز کی تحقیق کی تھی. ہر چیز کی تحقیق کرنے کے بعد اس کو سزا دی تھی. اور میں نے جتنا ریسرچ کیا کہ جناب حضرت علیہ السلام کی خلافت کے دور میں 4.5 سے 5 سال تک کی ان کی خلافت تھی, صرف 3 یا 4 لوگوں کو سزا ملی ہے. اسی لیے کیونکہ انہوں نے پوری تحقیق کی اور دیکھا کہ اگر اس نے یہ جرم کیا بھی ہے تو اس کا جرم کیا تھا. میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے وہ خبر پڑھی تھی کہ مطلب معصوم بچیاں جن کو ابھی کچھ بھی نہیں معلوم, ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. اصل میں دیکھیں جو فتنہ خوارج ہے, کیونکہ اس کا معاملہ بالکل تمام اور فتنوں سے مختلف ہے. جی ہاں, خارجیوں کے متعلق ہم اس سے پہلے اپنے پروگرام میں جناب جو امام جماعت مصر جو کہ علی جمعہ, جو ان کے بھی ہم پوری تفسیر چلا چکے, اردو سب ٹائٹلنگ کے ساتھ ہم نے چلائی تاکہ لوگ اس کو دیکھیں گے. خوارج کا معاملہ صرف یہ ہے کہ وہ قتل پہ منتہی ہوتا ہے, جو سزا یا قتل. ایک اور کالر کو شامل کروں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہو, کہاں سے؟ جی آپ ٹیلی ویژن سائٹ کی آواز بند کر لیں, اس میں ڈیلے ہے, آپ ہم سے فون پہ بات کریں. جی سر, آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر لیں, اس میں ڈیلے ہے,
اس سے آپ کنفیوز ہوں گے. آپ جو ہے وہ آن ایئر ہیں, آپ گفتگو فرمائیے. آپ کون صاحب ہو, کہاں سے؟ میں غلام قمبر بات کر رہا ہوں سر, پاکستان بہاولپور سے. غلام قمبر صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام سے. میں سر آن ایئر ہوں. بالکل آن ایئر ہیں, گفتگو فرمائیے. بس میں سب سے پہلے تو میں یہ مجھے خوشی کا موقع ہے کہ میں ہدایت ٹی وی تک میری آواز پہنچی. الحمدللہ. دوسرا سر, میں محمد و آل محمد کا ایک نوکر ہونے کے ناطے اپنے مومنین کے پلیٹ فارم سے کچھ کہنا چاہوں تو میری عرض سنی جائے گی. بسم اللہ بسم اللہ. تو سب سے پہلے میں عرض یہی کہنا چاہتا ہوں سر کہ میں ایک غریب آدمی ہوں, میکینک بندہ ہوں, تو میں عزت سے روزگار کمانا چاہتا ہوں. فریج ایئر کنڈیشن کا میکینک ہوں. تو میری عرضی یہی ہے محمد و آل محمد کے ناطے, اور یہ میری سب سے بڑی, میں آل محمد سے یہ کرم سمجھتا ہوں کہ میری آواز پہنچی تو اپنے ہی پلیٹ فارم تک پہنچی. تو میری عرض یہی ہے کہ میں ویسے پاکستان کے حالات تو آپ جانتے ہیں, مومنین کے جو حالات ہیں میری طرح کے کافی سارے ہیں. تو میری عرض یہی ہے کہ میں بہت سارے مسائل کا شکار ہوں, بس میری طرح سے اور بھی زیادہ ہیں. تو میری التجا اور گزارش یہی ہے کہ میں عزت سے مقام پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں. بہنوں کا ساتھ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری کوئی مدد کر دے تاکہ میرا گھر, میں عزت سے مقام حاصل کر سکوں, بہنوں کا سہارا بن سکوں. قرض ہٹنا اور آل محمد گواہ کے سر انشاءاللہ میری نسل مشکور و ممنون رہے گی. مجھے عزت سے کھڑا ہونے کے لیے میرا سپورٹ کرے تو آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی. میں بس آپ کو کیا بتاؤں, میں آن ایئر جا رہا ہوں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کوئی سہارا بن جائے, مجھے عزت سے مقام دے دے. ٹھیک, آپ ایک کام, اس کا ممنون مشکور رہوں گا. آپ ایک کام کیجئے, آپ جو ہے وہ اپنا نمبر ہمارے ایم سی آر میں لکھوا دیجیے, کیونکہ نہ آپ نمبر ایم سی آر آن ایئر دے سکتے ہیں, نمبر آن ایئر نہیں دے سکتے ہیں آپ. تو آپ اپنا نمبر ایم سی آر میں دوبارہ کال کر کے آف ایئر پروگرام کے بعد اپنا نمبر لکھوا دیں. جو ممکن مدد ہو سکے گی, جو بھی ہمیں اپروچ کریں گے ہم ان کو نمبر آپ کا فارورڈ کر دیں گے. جزاک اللہ. بہت بالکل, آپ جو پروگرام کے بعد محمد عامر ناصر ہوں, میں بڑا مشکور ممنون رہوں گا. بالکل, میں تا نسل مشکور ممنون رہوں گا آل محمد کے وسیلے سے. اور آخر میں ایک میں ربائی تمام مومنین تک پہنچانا چاہتا ہوں جی بسم اللہ. کہ اوصاف انبیاء کا خلاصہ حسین ہے. ہیلو, جی 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 پڑھیے پڑھیے آپ. حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے. حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے. سوری, میں تھوڑا سا سطریں اوپر نیچے بھول گیا. جی پڑھیے. بس سر دکھ اور ان سے میں سطروں کا تسلسل نہیں رکھ سکا. بس اتنا, سلطان کربلا کا صدقہ میری عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے. بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری آواز یہاں تک سنی گئی. میں اتنا بس حالات کا کیا بتاؤں, سلطان کربلا اس چیز کے گواہ ہیں. میرے بھائی آپ کی جو ہے وہ موقف آ گیا, اور جو ہے آپ پروگرام کے بعد کال کر کے ہمیں اپنا نمبر دے دیں, تو جو بھی مومنین رابطہ کریں گے ہم آپ کا نمبر فارورڈ کر دیں گے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. تو یہ بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوئے, اور جو بھی ہم دعا گو ہیں اپنے پلیٹ فارم سے, اپنی ٹیم کی طرف سے, کہ آپ کے جو بھی مالی حالات ہیں وہ خدا ان کو جو ہے وہ بہتر فرمائے, استقامت عطا کرے, اور جو بھی پریشانیاں مشکلات ہیں ان سے خدا احسن طریقے سے نکلنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو یہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں آپ, ہم مختلف زاویوں سے اگر ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ جو اتنا ظلم و قتال ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ کی طرف سے جو اتنی ناانصافی ہے کہ کسی پلیٹ فارم پر کہیں پر لوگوں کو ریلیف نہیں ہے, مطلب ان سے اتنے ہیوی ٹیکسز لیے جا رہے ہیں, اور وہ بجلی اور گیس بل دینے کے باوجود ان کو بجلی اور گیس فراہم نہیں کی جا رہی, روزگار نہیں دیا جا رہا, اور اس پر سے ناحق مسجدوں میں جانے پر قتل کیا جا رہا ہے. تو وہاں پر آپ سمجھ لیں کہ مطلب جس گھر کا چلا جاتا ہے وہ وہی جانتے ہیں. یہاں تو ایک دن خبر آتی ہے فلاں فلاں اس نام سے یہ شہید, سورہ فاتحہ پڑھ کے کیا ہماری ذمہ داری صرف اتنی رہ گئی ہے کہ ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھیں اور بیٹھ جائیں؟ ہم مطلب اس کے اوپر ہماری کیا تیاری ہے مجموعی قوم کے؟ اگر ہم نے کچھ اداروں کو سپورٹ کر دیا ہے تو کیا ہماری
ہماری قوم کے 5 کروڑ افراد کا بوجھ اٹھا لیں گے وہ، کیونکہ ہم تو صرف مطلب ان کی تعداد میں اضافہ ہی کر رہے ہیں، مطلب روز شہادتیں ہو رہی ہیں اور ان کو ڈاکومنٹ چلے جاتے ہیں، مطلب تو یہ ایسے سلسلہ کب تک چلے گا جب تک کہ ہم مجموعی طور پر بحیثیت ایک قوم بن کے نہیں ابھریں گے کہ ہم ان لوگوں کو مطلب ان کا شکار ہونے سے اگر بچائیں گے تو یہ سلسلہ رکے گا، ورنہ تو ڈھیر لگتا چلا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ گھر کے کفیل اگر جس طرح انہوں نے کالر نے کہا کہ اگر وہ جا کر شہید ہوتے رہیں گے تو انسان تو پھر عورتیں کیا کریں گی؟ اب انہوں نے کہا کہ کتنے 2008 کا یہ واقعہ ہے، ماشاءاللہ 2015 چل رہا ہے۔ میں نے اس لیے پہلے سے خبر یوں لی کہ انہوں نے آج تک وہ ان کا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک جو ہے وہ کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری پرسے کے لیے نہیں آیا، ہماری خبر گیری کے لیے کوئی آج تک نہیں آیا، مطلب جو اس میں زخمی پڑے ہیں، جو اس میں لوگ شہید ہو چکے، 21 افراد ایک آدمی کے گھر کے شہید ہو گئے، اس میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو پورے اپنے گھر کے کفیل ہوں گے، کسی نے نہیں پوچھا۔ تو جب یہ رویہ رہے گا تو کون مقاومت کرے گا تکفیریت کے سامنے، کون شہید ہونا چاہے گا؟ پھر تو لوگ پاسپورٹ بنائیں گے اور بھاگنے کی کوشش کریں گے، مگر 5 کروڑ افراد تو کہیں سے نہیں بھاگ سکتے، تو آپ کو بحیثیت قوم جو ہے وہ نکلنا پڑے گا اور قوم بن کے سامنے آنا پڑے گا۔ تو اسی کے لیے جو ہے وہ ہم کوشش کرتے رہیں گے، ہم آواز بلند کرتے رہیں۔ ہمارا ذاتی نہ کسی تنظیم سے نہ کسی گروہ سے نہ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، کوئی ہمارا کسی سے ایسا کوئی رنجش کا تعلق نہیں ہے، سب ہمارے برادر ایمانی ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان سے زیادہ ہم ان کو عزیز رکھتے ہیں۔ مسئلہ قوم کا ہے کہ جب ہم سب جمع ہو کر بحیثیت قوم سامنے نہیں آئیں گے تو آج 2 ان کے شہید تو بھائی سبھی ہو رہے ہیں، اور جو کہ یتیم بچوں کا اور بیواؤں کا جو ہے وہ ریشو ہر طرف زیادہ ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک دل کی آواز جو ہے ہم یہی بلند کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ اس سے کسی کی توہین کرنا مقصود ہو یا کسی کے اوپر انگلی اٹھانا مقصود ہو۔ ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا، ہم نے کالر کو لیا، ان کی زبانی سے لوگوں کو سنوایا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی نہیں آیا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ لوگ جائیں اور لوگ آئیں اور یا تعریف کریں، ایک شیعہ پلیٹ فارم سے بیٹھ کے بولیں کہ جی یہ فلاں لوگ آئے، بھائی اگر لوگ شہید ہوئے تھے تو بہرحال جو اس کے مسائل تھے، جو کہ روزی کے پرابلمس تھیں، جابس کی تھیں، فائنینشیل پرابلمس تھیں، بچوں کی تعلیم کا تھا، مسئلہ کوئی نہیں ہوا، اور ہم آگے اگر ہمارے گھر میں 2 افراد موجود ہیں تو ہم وہ 2 بھی شہادت کے لیے آگے تیار ہوتے ہیں۔ ہم تو وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ سوچیں کہ ہم نے اس دن مسجد لوگوں کو بھیجا ہی کیوں۔ تو یہ چیز جو ہے سپورٹ کر رہی ہے نا، اگر کسی کو بھی آپ سپورٹ کریں گے تو وہ اس کے اندر کانفیڈنس آئے گا، وہ یہ سوچے گا کہ نہیں مجھے جا کر اپنے، اب جیسے انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جب اس کا ہر طرف سے وہ ہتاش ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے گھر جاتا ہے، اور جانے کے بعد اللہ کے گھر وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ پروردگار میری یہ مشکلات ہیں اور ان کو تو حل کر دے۔ لیکن اب دیکھیے ان لوگ جمعے کی نماز میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں نا انسان دعا مانگتا ہے تو پروردگار سے وہ رابطے میں ہوتا ہے، تو اللہ سے جب وہ دعا مانگ رہا ہے اور اس کو آ کر شہید کر دیا جا رہا ہے اور اس کی بیوہ اور بچوں کو کوئی پوچھ نہیں رہا، تو ہم ایسے مقام پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ مجھے مولا کا قول یاد آتا ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دینے کے کئی طریقے ہیں، اور ایک طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو مسلم بھائی کر رہے ہیں کہ آواز اٹھا رہے ہیں، لوگوں تک بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور اس کو دیکھو، اور اگر جو تم کر سکتے ہو کرو۔ اور جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی جو مالدار ہے وہ مال سے مدد کرے، اپنا خمس کا پیسہ ان کو دے، ان کی مدد کرے۔ دیکھیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ 1400 سال کے بعد جی ہاں آپ کے پاس آج کوئی آواز ہے، پلیٹ فارم ہے، جی ہاں اس کی قدر کرنی چاہیے آپ کو۔ جی ہاں اس وقت ہمارے پاس چند چینلز ہیں جو کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں، جو آل محمد کے ماننے والے جن زبانوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں تو ان میں ان کے مختلف چینلز ہیں الحمدللہ، اور مختلف جگہوں سے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور جو عرب میڈیا ہے، جو پرشین میڈیا ہے، جو انگلش میڈیا ہے، اردو، پنجابی، سندھی، پشتو میڈیا، جہاں پر بھی جس زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں ان تک ان کی زبان، ان کا میسج جو ہے وہ اسپریڈ ہو رہا ہے۔ وہ جو بھی زبان بولنے والے دنیا کے جن ملکوں میں بھی ہیں وہ اپنے چینلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ جو چینلز ہیں ہمارے، یہ ہمارا بڑا جو ہے وہ اثاثہ ہے، یہ ہماری 1400 سال کے بعد جو ہے وہ پہلی آواز ہے جس کا کہ پوری قوم کو جو ہے وہ ساتھ بھی دینا چاہیے۔ جو یہ جب چیریٹی اپیلز کریں تو آپ نے ان کی درہمیں سخنیں امداد بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی آواز ہے، ہماری خالی آواز نہیں ہے، یہ پوری قوم کی آواز ہے۔ آپ کو آواز اب تک ملی نہیں تھی، اب اللہ نے ایک ایسا اسباب پیدا کر دیا کہ آپ کی آواز دنیا تک پہنچ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، چونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں دیکھیں اس کی بڑی ویلیو ہے، کیونکہ آج کل جیسے میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے، 1 منٹ میں خبر جو ہے اسپریڈ ہوتی ہے اور لوگوں کے پاس جو ہے وہ فوراً پہنچ جاتی ہے، آنن فانن پوری دنیا میں۔
وہ مطلب مختلف زبانوں میں ہو جاتی ہے. تو میڈیا کی بڑی اہمیت ہے, اور جو کہ جن لوگوں نے اس پر کام کیا, جیسے کہ آپ کے سامنے یہ ٹیلی ویژن ہے کہ 2 علماء میں سے 2 بزرگوار شخصیت نے اس چینل کو جو ہے اس قابل کیا, یہاں لا کے کھڑا کیا کہ آپ آتے ہیں, آرام سے فون کرتے ہیں اور اپنی جو بھی دل کی آواز ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ پورا موقع دیتے ہیں کہ آپ قوم کے سامنے بیان کریں. وہ کرتے ہیں, صرف اس کے کچھ دائرے ہیں, اصول ہے کہ بھائی ظاہری بات ہے کہ جو انسان آئے کالر ہو, وہ ظاہری بات ہے اس کا کوئی ضابطہ اخلاق ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی کی اس میں توہین نہ ہو, جو سچی بات ہے جو ہے وہ دل کی آواز کہے. اس کے اوپر لوگ منقبت بھی پڑھتے ہیں, اشعار بھی پڑھتے ہیں, اپنی جو ہے وہ پرابلمز بیان کرتے ہیں, اپنے علاقے کی جو کیفیت ہے, جو کہ پولیٹیکل سیاسی جو معاملات ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک نعمت کی شکل میں جو ہے کہ ہدایت ٹی وی آپ کے لیے جو ہے وہ, تو یہ کہ آپ نے بھی, یہ آپ کا اپنا ٹی وی ہے, آپ نے اس کو چلانا ہے, کیونکہ اس کو تو جو یہ امام زمانہ اسلام کی نصرت سے چلتا ہے, تو اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کرنا ہے. کیونکہ آپ کے اعمال, جیسے کہ ہم کل پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ شب جمعہ مومنین کے اعمال امام زمانہ اسلام کے پاس جاتے ہیں, وہ اس کو دیکھتے ہیں. تو آیا آپ کے کیا اعمال جا رہے ہیں, آیا کیا آپ ان کو غمگین کر رہے ہیں یا ان کو جو ہے وہ خوشنود کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے مختلف ذریعے ہیں ثواب کمانے کے. اس میں ایک ذریعہ یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی آواز ہے, آپ اس میں شامل ہوں گے, اس کا جو ہے وہ سہارا بنیں گے, یا آپ کا اپنا میڈیا ہے, آپ اس کو رن کریں گے, تو یہ انشاءاللہ آپ کی آواز جو ہے وہ قائم آل محمد کے ظہور تک جو ہے وہ جاری و ساری اپنا کام کرتا رہے گا. کہ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے وہ محبت اور اخوت کا جو ہے وہ دعوت دیتے رہیں, اور ہمارے پاس یہاں پر مطلب ہمارے اس پلیٹ فارم سے کبھی بھی ہم جو ہے وہ تفرقہ انگیزی اور شرارت اور ان چیزوں کو شامل ہی نہیں ہونے دیتے. یہ یہاں کی پالیسی میں ہی نہیں ہے, اور یہاں کی خالی پالیسی کی کیا میں بات کروں, یہ آل محمد کے ماننے والوں کا خاصہ ہی نہیں ہے. آپ ہمارا کوئی بھی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, شر کا جواب شر سے نہیں دیا جاتا, شر کا جواب علم سے دیا جاتا ہے. کیونکہ جب ہم نے قلم پکڑ لیا اور تلوار کے مقابلے میں ہم نے اپنا جو ہے وہ ہتھیار قلم کو قرار دیا, علم کو قرار دیا, تو ہم اس کا جواب اپنے علم سے اور اپنے فضل سے جو پروردگار سے جو ہے وہ منتقل ہوتے ہوئے محمد والے محمد سے ہم کو ملا, ہم اس کے ذریعے سے آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. تو یہی وہ درسگاہیں ہیں جہاں سے جو ہے کہ وہ ہماری اگلی جنریشن کے لیے علم کو جو ہے وہ بانٹا جاتا ہے. آپ بھی شامل ہوں, تو میں وہی چاہوں گا کہ بالکل پروگرام کے بالکل آخری جو وہ لمحات ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے قوم کو جو میسج دینا چاہیں. تو جی شکریہ موسوی بھائی. میں آخر میں بس یہی میسج دینا چاہوں گی اپنے دیکھنے والے ناظرین کو, اپنی سننے والی بہنوں کو اور بھائیوں کو, کہ اللہ نے ہم کو اگر اتنی قوت اور صلاحیت دی ہے, ہمیں اتنا موقع دیا ہے کہ ہماری آواز آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے, تو ہم جس بھی ذریعے سے اپنے بہنوں کی, اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں, چاہے وہ ذریعہ جذبات ظاہر کرنا ہو, ان کے ساتھ ان کے دکھ سکھ میں شامل ہونا ہو, چاہے یہ ہو کہ اللہ نے ہمیں اتنا رزق دیا ہے کہ ہم ان کو اپنے رزق میں شامل کر سکیں, چاہے یہ ہو کہ ہم ان کے لیے آواز بلند کر سکیں, ان کے لیے جس طرح ہم لوگ ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سب کو دکھایا جا سکے. کہ انسان اتنا مصروف رہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز دیکھ سکے, اس لیے پروگرام بنایا ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کو حالات حاضرہ سے روبرو کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ پاکستان میں اور جو جس ملک میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. آخر میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ پروردگار عالم آپ کو صدقے میں محمد والے محمد کے, آپ جہاں پہ بھی ہوں, پروردگار عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, اور آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. بے نظیر حسین ویکینڈ ہدایت پہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور آپ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ مجھے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. والسلام. بہت شکریہ, بہت خوبصورت میسج آپ نے دیا, اور میں بھی اس کے ساتھ ہی پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کہ ان تصویروں کو دکھانے کا مقصد جو ہے وہ ذاتی بنیادوں پر کسی کی توہین کرنا نہیں ہے, بلکہ وہ چہرے کو عیاں کرنا ہے. کیونکہ پاکستان جنہوں نے بنایا انہوں نے لاکھوں جانوں کی جو ہے وہ قربانیاں دیں. لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان سے پوری ٹرینیں بھر کے پاکستان آتی تھیں اور اس میں سے کوئی شخص زندہ نہیں ہوتا تھا. ان سب کو راستے میں روک کے پوری ٹرینیں انسانوں سے بھری ہوئی وہ جنازوں کی روانہ کی جاتی تھیں, وہ کاٹ کے بھیج دی جاتی تھیں. تو جنہوں نے اتنے خون دے کے, خون جگر دے کے پاکستان بنایا, جب ہم اس فصل کو کٹتا ہوا, اجڑتا ہوا, برباد ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں, اور ہمارا آواز اٹھانا ہمارا رائٹ ہے. ہم اسی لیے جو ہے وہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ
ایک درد محسوس کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں تمام چیزوں کو لے کر آتے ہیں. جو ہم نے آج چیزیں دکھائیں وہ اس میں توہین کا عنصر نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو کھا رہے ہیں, جو کہ پاکستان میں دھماکے کرا رہے ہیں, جو کہ پاکستان کو تہس نہس کر رہے ہیں, برباد کرے ڈال رہے ہیں. تو یہی مقصد ہے قوم کو کہ تمام لوگ جو ہیں اس فتنہ خارجیہ سے نبر آزما ہوں. آپ شیعہ ہیں, آپ سنی ہیں, آپ کسی اور جو ہے وہ مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں. ہم سب جو ہے وہ تمام جو آپس میں جو مسلمین ہیں وہ بھائی بھائی ہیں. تو آپ جب تک بنیادی جو تبدیلی اپنے گھر سے نہیں لائیں گے تو وہ ایک معاشرے میں بڑی تبدیلی کا سبب نہیں بنے گی. اسی کے ساتھ مینچسٹر اسٹوڈیو سے علی موسوی اور بے نظیر حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.